ادھورا کام تحریر نمبر 1524۔ انسان بہت مشکل سے سمجھ آتا ہے مگر انسانی رویے تو بعض اوقات عقل کو بھی چکرا دیتے ہیں۔ دن جمعرات 26 ستمبر 2019۔ زین شمسی: انسان بہت عجیب فطرت رکھتا ہے۔ بعض اوقات بڑے سے بڑا غم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا اور بعض اوقات معمولی سی خوشی بھی برداشت نہیں کر پاتا اور دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں انسانی رویوں کی سفاکی یا حد سے زیادہ فرمانبرداری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ اس رویے کو درحقیقت کیا نام دیا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا کہ غلام قادر، جو میرا بچپن کا دوست تھا اور اپنے علاقے کا وڈیرا بھی تھا، اس کا فون آیا اور اس نے کہا، کل اتوار ہے، تمہاری چھٹی ہے، میرے ساتھ گاؤں چلو، میں تمہیں جو نئی زمینیں لی ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پہل تو میرا موڈ نہیں تھا، پھر اس کے زور دینے پر میں نے حامی بھر لی، مگر اس شرط پر کہ وہ اتوار کو رات ہی مجھے واپس شہر بھجوا دے گا، کیونکہ اگلے دن میرا دفتر تھا۔ نئی نوکری میں چھٹی ملنا بھی محال تھا۔ غلام قادر نے وعدہ کر لیا۔ یوں اتوار کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ رستے میں رک کر ناشتہ کیا اور پھر ایک طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ جمال، تم تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام کر لو، کھانے کے بعد تیار رہنا، میں تمہیں اپنی زرعی زمینیں دکھاؤں گا۔ میری کمر واقعی میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تختہ ہو چکی تھی۔ اس کے یہ آفر سنہری لگی، لہٰذا فوراً حامی بھر لی۔ 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد اٹھ کر نہایا تو تازہ دم ہو گیا۔ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ملازم گرما گرم کھانے لے آیا۔ تمہارے صاحب کدھر ہیں؟ میں نے ملازم سے پوچھا۔ بس جی، آپ شروع کریں، وہ آ رہے ہیں۔ ابھی ملازم کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ غلام قادر بھی آ گیا۔ ہم نے ڈٹ کر مرغے کی کڑھائی، جو دیسی گھی میں بنی تھی، مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور جگ بھر لسی سے پیٹ پوجا کر کے پھر غلام قادر نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا دور دور تک پھیلے سبز کھیتوں کا نظارہ کرنے لگا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی جب غلام قادر باہر آ گیا۔ اس کے ہمراہ ایک 12-13 سال کا دبلا پتلا سا بچہ تھا۔ وہ اس بچے کو اپنے ہاتھ لپٹائے گاڑی کے قریب آیا تو میں بھی گاڑی سے اتر کر باہر آ گیا۔ جمال، میرے بیٹے غلام محمد سے ملو۔ بچے نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے سلام کیا۔ میں نے غلام محمد سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ مدبر اور خاموش تھا۔ یار جمال، غلام محمد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میرا سب کچھ اسی کا ہے، غلام قادر نے پیار سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی مسکرا کر غلام محمد کی جانب دیکھا اور اس کی کالی چمکتی آنکھوں میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ میں اپنے بیٹے کو بس ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ کام کوئی بھی ہو، کبھی ادھورا مت چھوڑنا، وقت ضائع مت کرنا۔ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کا کام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ میں نے پیار سے غلام محمد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دھیمی سے مسکرایا اور باپ سے مزید چپک کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ہم لوگ زمینوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقعی میں غلام قادر کا علاقہ بہت سرسبز تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی رک گئی۔ ہم سب گاڑی سے اتر آئے۔ تب غلام قادر نے مجھ سے کہا، جمال، جہاں تک تمہاری نظر دیکھ سکتی ہے یہ سب میری زمینیں ہیں۔ یہ پل بھی، درخت، کھیت کھلیاں، جنگل، باغات اور جانور سب میرے ہیں۔ یہاں میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت غلام قادر کے چہرے پر بڑی فاتحانہ چمک تھی۔
یہ سب میں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سے سنبھال رہا ہوں، بلکہ اس میں بہت اضافہ بھی کیا ہے، اور اب میرے بعد میرا بیٹا یہ سب سنبھالے گا۔ اس نے محبت باش نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک کسی انجانی سمت سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے انتہا خود خوفزدہ ہو گیا۔ غلام قادر کے گارڈز نے اتر کر پوزیشن سنبھال لی۔ ہم تینوں گاڑی کے آڑ میں آ گئے۔ جمال یار پریشان نہ ہو، یہاں ہوتا رہتا ہے، غلام قادر نے مجھے خوفزدہ پا کر کہا۔ وہ اور غلام محمد بالکل مطمئن کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کا اطمینان دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ گارڈز مختلف سمتوں میں فائرنگ کر رہے تھے۔ گولیوں کی تڑاہٹ سے سارا ماحول گونج رہا تھا۔ غلام قادر نے مجھے بتایا، یہ چور آ چکے ہیں جو کٹی فصل چرانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ رات سے اس علاقے میں ایک چور کو میرے آدمیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو تو پھر پکڑیں اور خوب جوتے کاری کریں۔ وہ رونق سے بولا۔ اس کی بات سن کر میں نے اطمینان اپنے اندر اترتا محسوس کیا، مگر دفعتاً وہ ہو گیا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک اندھی گولی غلام قادر کی کھوپڑی توڑتی ہوئی گزر گئی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ خوف اور ہشت سے میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ میرا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں ٹھہرا، سیدھا سادہ شہری لڑکا جس نے بندوق کو قریب تک سے تو دیکھا نہیں تھا، اور یہاں میرے سامنے میرا دوست خون میں لت پت پڑا تھا۔ غلام محمد باپ کی لاش سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ گارڈز نے تھوڑی ہی دیر میں سامنے جنڈ میں سے ایک اور لاش برآمد کر لی، جو یقیناً اسی شخص کی تھی جو چھپ کر فائرنگ کر رہا تھا۔ جب گارڈز اس کی لاش گھسیٹ کر لائے تو غلام محمد نے باپ کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور چند لمحے حیرت سے لاش کو دیکھتا رہا، اور پھر سر اٹھا کر گارڈ سے کہا، اوئے، یہ تو برابر والے گاؤں کے وڈیرے کا منشی ہے۔ گارڈز نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آگے بڑھ کر غلام محمد کو سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ وہ معصوم سا بچہ تھا جس کے سامنے اس کے باپ کو انتہائی سفاکی سے قتل کر دیا گیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ غلام محمد نے میری جانب دیکھا اور جملہ اس کے منہ سے نکلا، مجھے 440 واٹ کا جھٹکا دیا۔ اے جمال چچا، باقی زمین میں آپ کو دکھا دوں اور بچل بابا کو گھر لے جاؤ، میں کام مکمل کر کے آتا ہوں۔